اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته وبارك وسلم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. نہایتی معزز یوٹیوب کے ناظرین، فیس بک کے ناظرین، سورہ حامیم السجدہ اس کی 45 آیہ کریمہ سے نور حاصل کرتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر. اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند. اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں میرے مولا کی، میرے مالک کی. اتنی بڑی بڑی نشانیاں آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کو پہچاننے کے لیے. اس نے اپنی پہچان کس کس شے سے کروائی ہے کہ جناب سورج دیکھ لیں آپ، کتنا بڑا نظام ہے سورج کا کہ جو ہی غروب ہوتا ہے بالکل مکمل رات ہو گئی. لیکن قربان جائیں وہ سورج کے ہوتے ہوئے کل پیر والے دن سنڈے والے دن اس نے لاہور میں دن کو رات میں تبدیل کر دیا، اور وہ کر سکتا ہے. ہاں، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں. مجھے بڑا لطف آیا کل دیکھ کر اس کا. یہ میں اکثر لوگوں کو بتایا کرتا ہوں. فرمایا کہ بھائی شور نہیں کریں، اچھے بچے بنے نا. اور اس کی نشانیوں میں سے فرمایا رات اور دن. جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، تھوڑا تھوڑا ابھرنا شروع ہوتا ہے ابھی تو دن ہونا شروع ہو جاتا ہے، نظام چینج ہو جاتا ہے. اور فرمایا والشمس والقمر، سورج اور چاند. اللہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. پھر میں کہتا ہوں جس کی نشانیاں اتنی بڑی بڑی ہیں وہ آپ کتنا عظیم ہے، وہ آپ کتنا بڑا ہے. فرمایا سجدہ نہیں کرو سورج کو اور چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ سجدہ اس کو کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے. اللہ، اس کو سجدہ کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کے بندے ہو. اللہ. زرک شہزاد مرحبا. دیگر ساتھی جو ان کے ساتھ مجھے نظر آ رہے ہیں اسکرین پہ، ویلکم ٹو یو. تو بندگی کرنی ہے اللہ کی تو پھر اللہ کو سجدہ کرو، باقی سارے جھوٹے خدا ہیں ان کو چھوڑ دو. چودھری حمزہ صاحب ویلکم. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، تو اگر یہ تکبر کرے فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَعْمُونَ. تو میرے محبوب جو آپ کے رب کے پاس ہیں رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور اکتاتے نہیں ہیں. جو اللہ کے ملائکہ ہیں نا، ہیں آپ بھی پاکیزہ لوگ ہیں، آپ بھی فرشتہ سیرت ہیں. تو جو اللہ کے ملائکہ ہیں نا وہ تھکتے نہیں، وہ رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، کوئی قیام میں وہ اللہ کو خوش کرتے ہیں، وہ تھکتے ہی نہیں. اگر کوئی چند لوگ جو ہے چند کھوٹے سکے اللہ کو سجدہ نہیں کریں گے تو اس کو کیا فرق پڑے گا؟ کیوں کہ آسمان پہ کوئی 4 انگشت جگہ ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ جو ہے کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، اپنے اپنے حال میں ہے تو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. عاملین عرش اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً. اللہ. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو دیکھے بے قدر پڑی، اس پہ جو ہے نا تھور پھوٹی ہوتی ہے.
فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اس پر، جس طرح کل ہمارے یہاں لاہور میں بارش ہوئی اور بھی جگہوں پہ بارش ہوئی، فرمایا پہلے دھوئیں جو ہے نا وہ دھوئیں اڑ رہے تھے، تو اب کیا ہوا، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو تر و تازہ ہوئی اور بڑھ چلی۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، بے شک جس نے اسے زندہ کیا، مردہ زمین کو اپنے رحمت والے پانی سے، اللہ تعالیٰ ضرور مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ جو ہماری آیتوں میں ٹیڑے چلتے ہیں ہم سے چھپے نہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، لوگو اندازہ کر لو، تجربہ کر لو، تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے یا وہ جو قیامت میں امان سے آئے گا؟ تمہیں پتہ چل جائے گا جو ہے قیامت والے دن اللہ کے حضور امن میں ہوں گے، یقیناً وہی اچھے لوگ ہوں گے۔ اے معلومات سے تم کافرو، جو جی چاہے، جو جی میں آئے کرو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک جو ذکر سے منکر ہوئے، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ، اللہ ان کی خرابی کا کچھ حال نہ پوچھو، اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے۔ قرآن پاک عزت والی کتاب ہے، اگر کوئی نہیں مانتا، کوئی منکر ہے، تو ان کی خرابی کا کچھ حال نہ پوچھو کہ منکروں کا کیا حال ہوگا۔ یقیناً دنیا میں بھی حشر میں بھی اللہ کا قرآن عزت والا قرآن ہے۔ اور آگے سنو، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل کو اس کی طرف راہ نہ آئے، اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، اس کی طرف باطل منہ نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک اتنا عظیم ہے، اتنا عزت والا ہے۔ تنزیل، کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، اتارا ہوا ہے حکمت والے، سب خوبی اس رائے کا، اللہ کا اتارا ہوا ہے، ادھر جو ہے باطل کیسے منہ کر سکتا ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، میرے محبوب تم سے نہ فرمایا جائے گا مگر وہی جو تم سے اگلے رسولوں کو فرمایا گیا۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، کہ بے شک تمہارا رب بخشش والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتہ، اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن پاک بنا دیتے ایمان والوں کے لیے، لقالوا لولا فصلت آیاتہ، تو ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں نہ کھولی گئیں۔ اعجمی و عربی، کیا کتاب عجمی اور رسول عربی؟ اللہ، پھر یہ اعتراض بنتا تھا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے محبوب بھی عربی بنایا اور قرآن بھی عربی بنایا۔ ہائے کل ہو، نہیں آپ کوئی پاگل ہو جاتے ہو۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ قرآن پاک ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، وہ جن کے جو ایمان نہیں لاتے ان کے اندر، ان کے کانوں میں روئی ہے، وہو علیہم عمی، اور وہ ان پر اندھا پن ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، گویا وہ دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، قرآن پاک حق کی راہ بتاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، جہالت اور شک اور ایسی قلبی مرضیں ان سے شفا دیتا ہے، اور جسمانی امراض کے لیے بھی اس کا پڑھ کر دم کرنا مرض کے لیے مؤثر ہے۔ اللہ،
सुभान अल्लाह। वलक़द आतैना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीह, और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाई तो उसमें इख्तिलाफ किया गया। वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लक़ुदिया बैनहुम, और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बात तुम्हारे रब की तरफ से गुजर ना चुकी होती, फैसला ना हो चुका होता, तो जब ही उनका फैसला हो जाता अब कर देते। पहले फैसला हो चुका है कि इनको मोहलत देनी है, और जो है जब इनका वक़्त आएगा, जब क़यामत का दिन जो है अल्लाह रोज़े जज़ा तक इनको इनके फैसले को मौखर रखा गया है कि कल क़यामत वाले दिन आएंगे तो फिर देखी जाएगी क्या करते हैं इनके साथ। मन आमिला वइन्नहुम लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब, और बेशक वो ज़रूर उसकी तरफ से एक धोखा डालने वाले शक में है। मन आमिला स्वालिहन, सुन लो भाई मेरे बच्चों, मन आमिला स्वालिहन फलिनफ्सिही, जो नेकी करे वो अपने भले को, उसका अपना ही फ़ायदा होगा। जो आप नेकियां करते हैं, जो आप लोगों को नेकी की दावत देते हैं, जो हक़ की तरफ बुलाते हैं, जो हक़ की तरफ लाते हैं, जो हिफ़्ज़ की तरफ बच्चों को लाते हैं, जो आप नमाज लोगों को पढ़ाते हैं, माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। हाँ, तो जो आप नेकी करते हैं, सुन लें, अल्लाह ताला फरमाता है वो अपने ही भले को, वमन आसा फ़अलैहा, उसमें तुम्हारा ही भला है। जो भी नेकी करता है उसका उसमें भला है, उसका फ़ायदा है। और वमन आसा फ़अलैहा, वमन आसा फ़अलैहा, और जो बुराई करे तो वो अपने ही बुरे को, उसका ही बुरा होगा, बुराई से किसी का वो बुरा नहीं कर सकता। आगे चलें। वमा रब्बुका, समर अब्बास, वेलकम टू यू। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और तुम्हारा रब बंदों पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह अल्लाह, तो हमारा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बख्शने वाला है। यकीनन उसका अज़ाब हक है, वो किसी को नाहक अज़ाब नहीं देता, लोग ख़ुद अज़ाब में गिरते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको ज़मीनी आसमानी बलाओं से, आफ़तों से, वबाओं से निजात अता फरमाए। और जो कोरोना हो रही है, अल्लाह ताला पहले भी उसने निजात अता फरमाई, अब भी अपने कुरान पाक के सदक़े में, महबूब अलैहिस्सलाम की बहारों वाले मीलाद के सदक़े में, बहारों वाले महीने के सदक़े में हमें मुआफ़ फरमाए और हमें सेहत की बहारें अता फरमाए। पूरे मुल्क पाकिस्तान को कोरोना से महफूज रखे, पूरे इंसानों को, मिल्लत इस्लामिया को महफूज फरमाए। आमीन सुभान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।